بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، ہمارا اسلامیات کا چیپٹر 4 چل رہا ہے، جس کا عنوان ہے تعارف قرآن و حدیث۔ ہمارا قرآن مجید کے بارے میں جو ہم نے تعارف پڑھا تھا، قرآن مجید کے بارے میں ہم نے جو علم حاصل کیا، معلومات حاصل کی، وہ مکمل ہو گیا ہے، وہ حصہ مکمل ہو گیا ہے۔ آج ہم شروع کریں گے حدیث کے تعارف کے بارے میں، ٹھیک ہے؟ تو ہمارا عنوان ہے تعارف حدیث۔ سب سے پہلے ہم پڑھیں گے حدیث کے معنی، کہ حدیث کا مطلب کیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ قرآن کریم دین فطرت کی آخری اور مکمل کتاب ہے، ٹھیک ہے؟ دین فطرت سے مراد وہ دین جس کا فطرت تقاضا کرتی ہے۔ ہمارا دین اسلام جو ہے یہ دین فطرت ہے، ہر انسان کی نیچر اس کا تقاضا کرتی ہے، یعنی اس کے جتنے احکامات ہیں، ٹھیک ہے، وہ کیا ہیں؟ فطرت کے عین موافق ہیں۔ تو قرآن کریم جو ہے وہ دین فطرت یعنی دین اسلام کی آخری اور مکمل کتاب ہے۔ یہ کتاب کیا ہے؟ آخری بھی ہے اور مکمل بھی ہے، یعنی ناقص نہیں ہے بلکہ مکمل ہے، ٹھیک ہے؟ اس میں کوئی عیب نہیں، کوئی نقص نہیں اس میں، جو حضرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی۔ نازل کس پر کی گئی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو خاتم النبیین ہے، یعنی آپ پر نبوت کا سلسلہ منقطع کر دیا گیا ہے، ختم کر دیا گیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کتاب کا مبلغ اور معلم بنا کر دنیا میں مبعوث کیا گیا، ٹھیک ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کتاب کے مبلغ بھی ہیں، اس کی تبلیغ کرنے والے ہیں، اور معلم بھی ہیں، یعنی اس کو سکھانے والے ہیں۔ دنیا میں آپ کو مبعوث کیا گیا، یعنی آپ کو بھیجا گیا ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کتاب الہی کو اول سے آخر تک لوگوں کو سنایا، ٹھیک ہے؟ اس کتاب الہی کو یعنی قرآن مجید کو شروع سے لے کر آخر تک لوگوں کو سنایا بھی، لکھوایا، یاد کرایا اور بخوبی سمجھایا، اور خود اس کے جملہ احکامات و تعلیمات پر عمل پیرا ہو کر امت کو دکھایا۔ اس کے جملہ احکامات، جملہ سے مراد تمام، سب کے سب، اس کے تمام احکامات و تعلیمات پر عمل پیرا ہو کر امت کو دکھایا، یعنی یہی نہیں کہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ فرمائی اور تعلیم دی امت کو، بلکہ خود بھی عمل کر کے دکھایا۔ اس سے معلوم ہوا کہ جب بھی کسی کو تبلیغ کریں اور تعلیم دیں تو خود بھی عمل کریں گے، ٹھیک ہے؟ تو تب ہماری بات میں تاثیر ہوگی زیادہ، ٹھیک ہے؟ ہماری بات مؤثر ہوگی جب ہم خود بھی عمل کریں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ حقیقت میں قرآن مجید کی قولی اور عملی تفسیر و تشریح ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حیات طیبہ ہے، یعنی پاکیزہ حیات ہے، پاکیزہ زندگی ہے، یہ قرآن مجید کی قولی اور عملی، قول کا مطلب ہوتا ہے بات، ٹھیک ہے؟ قولی اور عملی، قولاً بھی اس کی تفسیر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث سے بھی قرآن مجید کی کیا کی ہے؟ تفسیر کی ہے، اور عمل کے ذریعے بھی اس کی تفسیر اور تشریح کی ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انہی اقوال اور احوال کا نام حدیث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اقوال ہیں، آپ کی جو باتیں ہیں، اقوال قول کی جمع ہے، اور آپ کے جو حالات ہیں، احوال حال کی جمع ہے، اس کو ہم حدیث کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ آگے اس کی تعریف آ بھی جائے گی مکمل کہ حدیث کسے کہتے ہیں۔ عربی زبان میں لفظ حدیث وہی مفہوم رکھتا ہے جو ہم اردو میں گفتگو، کلام یا بات سے مراد لیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ حدیث کا مطلب یہی ہوتا ہے، گفتگو، کلام یا بات، جو ہم اردو میں مراد لیتے ہیں۔ چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو اور بات کے ذریعے سے پیام الہی کو لوگوں تک پہنچاتے، اپنی تقریر اور بیان سے کتاب اللہ کی شرح کرتے یعنی تشریح کرتے، اور خود اس پر عمل کر کے اس کو دکھلاتے، ٹھیک ہے؟ اسی طرح جو چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہوتی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دیکھ کر یا سن کر خاموش رہتے تو اسے بھی دین کا حصہ سمجھا جاتا تھا۔ تو بچوں، اگر آپ غور کریں تو 3 چیزیں ہو گئی۔ ایک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریر اور بیان، جو آپ بات فرماتے، بات کے ذریعے اپنے قول اور تقریر کے ذریعے آپ نے کتاب اللہ کی شرح کی، اس کو سمجھایا، ایک بات۔ دوسری بات یعنی یہ قول ہو گیا، دوسری بات خود اس پر عمل کر کے اس کو دکھلاتے، ٹھیک ہے؟ تو قول اور عمل، اور تیسری چیز کیا ہے؟ آپ کے سامنے جو باتیں ہوتی اور آپ اس کو دیکھ کر خاموش ہوتے، ٹھیک ہے؟ یہ تیسری چیز ہوتی، یہ تیسری چیز ہے۔ یہ 3 چیزیں جو ہے نا، ان تینوں کے مجموعے کو حدیث کہتے ہیں۔ ان میں سے کوئی ایک بھی اگر ہو تو ہم اس کو حدیث کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ کیونکہ اگر وہ امور منشاء دین کے منافی ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً ان کی اصلاح کرتے یا منع کرتے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو باتیں ہوئیں، آپ نے جو کام دیکھے اور آپ نے اس پر خاموشی اختیار کی، یقیناً وہ بھی دین کا حصہ ہے۔ کیونکہ اگر وہ
وہ امور یعنی وہ کام جو تھے اگر دین کے منشا کے خلاف ہوتے، دین کا جو تقاضا ہے اگر اس کے مخالف ہوتے، منافی ہوتے یعنی اس کے مخالف ہوتے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً ان کی اصلاح کرتے یا منع کرتے. آپ خاموش نہ رہتے بلکہ آپ اس کی اصلاح کرتے یا منع کرتے. ٹھیک ہے، اس لیے ان سب کے مجموعے کا نام احادیث قرار پایا. تو حدیث گویا کہ خلاصہ یہ ہو گیا کہ حدیث نام ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کا، ٹھیک ہے، فعل کا، ٹھیک ہے، یا تقریر کا. تقریر یہ ایک ٹرم ہے، ٹھیک ہے، یہاں پر تو نہیں لکھی گئی، لیکن تقریر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی کام ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر نکیر نہیں فرمائی، انکار نہیں فرمایا، منع نہیں فرمایا، بلکہ خاموشی فرمائی، اختیار کی. تو یہ بھی کیا ہے؟ حدیث ہے. تو امید ہے آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا حدیث کا مطلب کیا ہے، حدیث کا معنی کیا ہے. آگے ہے حدیث کی دینی حیثیت، انشاءاللہ اس کو ہم اگلے سبق میں حل کریں گے. اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ.